الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طی کے بت خانے کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانے کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، آزاد فرما دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا، اور یہ حضور کے حسن اخلاق سے مسلمان ہو گئیں، اور مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی، حضور کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگتے ہو؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ السلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ یہ وہی حاتم طائی ہے جس کے بارے میں آپ نے قصے کہانیوں میں سنا ہوگا۔ انہی کے یہ بیٹے اور بیٹی سرکار کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے اور شرف صحابیت سے نوازے گئے، الحمدللہ۔ تو حاتم طائی کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان حضور سے پہلے کے ہیں وہ، تو اب ان کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ یعنی بت پرست ہے یا کیا۔ سخی یہاں پر لکھا ہے، مشہور سخی، تو ہو سکتا ہے کہ جو اور دوسرے جو لوگ عرب کے بت پرستی سے دور تھے اور نیکیوں انہیں خدا واحد کی تلاش میں تھے، ہو سکتا ہے اس مذہب پر ہوں، اس طریقے پر ہوں، بت پرست نہ ہو۔ ان کے بارے میں اچھے ہی واقعات ملتے ہیں ہر جگہ، کتابوں میں بھی، یعنی ان کے واقعات بھی، حاتم کے بھی واقعات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اچھے یعنی مواحد جو تھے اس ٹائم کے اس طریقے پر ہوں، پر مسلمان باقاعدہ ان کو یعنی کہ یہ جو اسلام ہے اس سے پہلے کے ہیں، وہ حضور سے پہلے کے ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں آ کر مسلمان ہوئے، صحابی بنے، یہ بات کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا، 100 درہم کا، تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی چھوٹی رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے، بہت سے قبیلے والوں نے
اپنی زکوٰۃ روک دی. یہ بڑا لمبا طویل سلسلہ ہے، یہ واقعہ ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت صدیق اکبر کے خلافت میں، آپ کی سیرت کے بارے میں یہ واقعہ ہے. جب بہت سے قبیلے والوں نے خلافت روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، ان اسلام سے پھر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، تو باقاعدہ جنگ ہوئی تھی. صدیق اکبر نے جنگ بھی فرمائی تھی. یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا. اور صحیح ستہ کی ہر کتاب میں آپ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں. عدی بن حاتم ان کا نام ہے. اب جو واقعہ آ رہا ہے غزوہ تبوک کا، یہ طویل ہے سلسلہ، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے طریقے سے سنیں گے پورا انشاءاللہ. تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے. یہ غزوہ جو تھا، غزوہ تبوک، سخت قحط کے دنوں میں ہوا. طویل سفر، گرم ہوا، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ. اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش العسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں. اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے. اس غزوے کا سبب کیا تھا؟ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا. چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں. میں نے روم کا آپ کو پہلے کئی بار کہا، یہ سپر پاور تھا اس ٹائم کا. عرب جو بادشاہ تھے ان میں سے کئیوں پر یہ بہت، میں نے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ دوسرے جو بڑے جو تھے جیسے روم ہے، ایران ہے، یہ انہوں نے ان پر اپنا حکومت تم کرو، لیکن حقیقت میں حکومت ہماری رہے گی. جیسے اس کے اعلی کار بن کر یہ عرب پر، جو عرب تھے وہ بھی روم کے یا ایران کے انڈر میں تھے، جو قبائل آس پاس کے تھے. تو ویسے ہی یہ غسان کے اوپر جو گورنر تھا وہ روم کے انڈر میں تھا، عرب تھا لیکن عیسائی تھا اور رومی، مطلب رومیوں کے ساتھ تھا. تو اس نے پورا فیصلہ کر لیا کہ اب مسلمان جو ہے بڑھ رہے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری کر لی. اور وہاں سے جو سوداگر وغیرہ آتے تھے ان لوگوں نے آ کر خبر کر دی کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی. اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا. اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے لوگوں کو گھر سے نکلنا بہت شاق گزر رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا. مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا.
مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے پہلے ہی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ تو یہاں پر باقاعدہ حضور نے ہر طرف اپنے لوگ یعنی اپنے صحابہ کو بھیجا، سب طرف سے چندے کی اپیل کرو اور جتنا ہو سکے فوج تیار کی جائے، فوج کے لیے سامان وغیرہ جمع کیا جائے۔ تو یہ غزوہ تبوک میں بہت سے صحابہ نے یعنی کافی ڈیٹیل سے اس میں کتابوں میں موجود ہے، سب نے جیسا جس سے بن پڑا اس نے چندہ دیا۔ بہت سے واقعات اس کے ہیں، یہاں پر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہاں پر مختصراً ذکر ہوگا، میں بھی اسی بتاتے چلتا ہوں۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ جیسے جیسے صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اس میں کبھی ذکر کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چندہ دینے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے اپنا پورا مال اور گھر کا تمام سامان یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر فاروق ہیں، انہوں نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ اس دن کاشانہ فاروق میں حضرت عمر کے پاس جو ہے بہت سارا مال تھا، اور انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اور ہر جگہ ابو بکر صدیق آگے بڑھ جاتے تھے نیکیوں میں، نیک اعمال کرنے میں۔ تو آج سوچا کہ آج میں چندہ آدھا دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، عمر کتنا مال لائے ہو اور کتنا گھر پر چھوڑا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آدھا گھر کے لیے لایا ہوں، گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور آدھا آپ کے یعنی اسلامی چندے میں جمع کرنے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہی سوال آپ نے حضرت صدیق اکبر سے کیا تو انہوں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادخرت اللہ ورسولہ، میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر کا قول ہے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں کوئی مال نہیں، جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک جواب سن کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کے لیے سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کے لیے اپنی آستین میں بھر کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ 1000 اشرفی یعنی سونے کے سکے، کافی اپنے امداد فرمائے، اونٹ کتنے اور کتنے گھوڑے، سب کچھ اپنے فوج کے لیے ارشاد فرمایا، صدقہ فرمایا، دیا، سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور دعا کی، یا اللہ عز و جل، اے عثمان، اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ یہاں پر حضرت عثمان کو حضور نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی کہ اب عثمان جو چاہے کریں، وہ جنتی ہیں۔ 2 مرتبہ غالباً ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑایا ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے ہو، اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم گھر پر رکھ کر آئے ہو۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے اپنی حسب توفیق چندے میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری نے کئی من کھجوریں دی، اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ بہت ہی مفلس تھے۔ ایک سا کچھ وزن ہوگا 2-3 کلو کھجور لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے دن بھر پانی بھر کے مزدوری کی تو یہ 2 سا کھجوریں مجھے ملی تھیں، 1 سا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جتنا ملا کام کر کے کھجوریں جب ملی، آدھی گھر پر اور آدھی آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ دیکھیں کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں، بس صرف کھجوریں تھی، وہ بھی اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ لا کر سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو اپنی ذات سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ اتنا دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ ہے، میرے یہ کیا چھوٹی سی چیز کیا وقت رکھے گی، تو یہ نہیں، اپنے سے جو ہو سکے وہ کیجئے۔ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کا ایک مفلس جانثار جو ہے صحابی اتنے پیارے انداز میں اخلاص کے ساتھ چندے کے لیے کھجوریں لے کر آ گئے، صرف کھجوریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور ان کھجوروں کو تمام جو سامان وہاں پر رکھا ہوا تھا ان سب سے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو غزوہ تبوک جو ہے اس کی تیاریاں ابھی شروع ہیں، آگے کی جو باتیں ہیں وہ ہم پھر سنیں گے۔ میں نے اس سے پہلے والے آڈیو میں عرض کیا تھا کہ اسے پھیلائیں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں میں عام کریں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی شرم کی بات جو ہے، میں بات ایسی ذہن میں آ گئی تھی، میں یہ کہا تھا کہ اگلے والے آڈیو میں کہوں گا، تو وہ یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ جو ٹی وی پر پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس کی ایک کلپ واٹس ایپ پر وائرل ہوئی تھی۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور سوال کرنے والا جو ہے امیتابھ بچن، جو مشہور اداکار ہے، سبھی کو پتہ ہے، وہ سوال یہ آیا کہ ان میں سے کون پیغمبر نہیں ہے۔ 4 نام اس نے دیے۔ ایک مسلمان مرد جو ہے بیٹھا ہوا ہے، بڑے شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ 4 نام وہ دیتا ہے، 3 نام پیغمبروں کے ہیں، نبیوں کے ہیں، اور 4تھا نام جبریل امین کا ہے، یعنی جو نبی نہیں ہے، فرشتہ ہیں۔ اب ایک مسلمان سے یہ سوال ہوتا ہے، اب اتنا بڑا، اتنا آسان سا سوال، اگر تھوڑا بھی علماء کے ساتھ بیٹھتا، علماء کی صحبت میں رہتا، اگر تھوڑا سا بھی دینی ماحول میں رہتا، تو یہ سوال کا جواب بچہ دے دیتا کہ جبریل تو فرشتے ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اسلام سے اس قدر دور ہو رہا ہے، اپنے آپ سے اس قدر دور ہو رہا ہے کہ الامان والحفیظ، اگر یہی حال رہا تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں گمراہی اور پستی کے کس قدر گہرے گڑھے میں ڈال دے گا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھولنے سے ہمارا اپنا حال کیا ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ وہ 4 سوال، 4 آپشن میں سے وہ فلپ کرتا ہے، کیا کیا کر کے وہ جو ہے آپشنز یوز کر کے، لائف لائن یوز کر کے سوال اور آخر میں جواب یہ دیتا ہے کہ کسی اور نبی، حضرت داؤد کو غالباً وہ بتا دیتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ جبریل فرشتہ ہے اور دوسرے سارے نبیوں کے نام ہے، یہ غلط جواب دے دیتا ہے۔ ایک مسلمان، اتنا بڑا مرد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جس قدر ہو سکے اپنے جڑوں سے جڑے رہیے، کیونکہ جو درخت جڑوں سے الگ ہوا، وہ درخت سوکھ کر گر جاتا ہے۔ جڑوں سے جڑے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ بھلے آپ کتنے ہی تعلیم یافتہ ہو جائیں، اگر آپ کی تعلیم، اگر آپ کا
جو اصلیت آپ اس سے اگر کٹ گئے تو آپ کی وہ تعلیم کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ ہمیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اسے سنیے اور آگے بڑھائیے۔ کاش پروردگار ہم سب کو اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہیں سے میں جو بول رہا ہوں اسی سے سیکھ لیجئے۔ اہل سنت کا جہاں جہاں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی بیانات آپ کو مل رہے ہیں، جہاں بھی جو بھی ویب سائٹ سے آپ سنتے ہیں، اہل سنت کی باتیں سنتے رہیں، علماء کے بیانات سنتے رہیں، جڑے رہیں، سنی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، کام کرتے رہیں، دین حاصل کرتے رہیں اور سنیت پر قائم رہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنے کی اور اپنے اسلام کو جاننے کی اور یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔